الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت کا میں نور عائشہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کی سنتوں کا بیان۔ وضو کرنے والے کے لیے سنت عمل کیا ہیں، آج ہم ان پہ بات کریں گے۔ سنت وہ عمل ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی، یا کبھی کبھی آپ نے اس عمل کو ترک بھی کر دیا۔ وضو کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وضو کرنے والا نیند سے جاگے تو اس کے لیے جس برتن سے پانی لے، یعنی وضو کرنے کے لیے جس برتن سے پانی لے، اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، اور وضو سے پہلے یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، مسواک کرنا، کولی کرنا، ناک جھاڑنا یعنی ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا، نرم ہڈی تک صاف کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا حلال کرنا، اور وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت عمل ہے۔ آئیے اب انہی سنتوں کو میں احادیث کی روشنی میں اور احناف کی رائے کے مطابق واضح کرتی چلوں۔ بیدار ہوتے ہی ہاتھوں کو دھونے کے متعلق حدیث مبارکہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم میں سے کوئی رات کی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 2 یا 3 مرتبہ دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس حدیث کی وضاحت میں امام شافعی نے فرمایا کہ نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھو لے، اور اگر وہ نہیں دھوتا تو وہ عمل اس کے لیے مکروہ ہے، جبکہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی اس صورت میں ناپاک ہوتا ہے جب اس کے ہاتھوں میں نجاست لگی ہو۔ اگر اس کے ہاتھوں میں نجاست نہیں لگی اور وہ بھولنے سے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، جب کوئی رات کو بیدار ہو اور ہاتھ پانی میں دھونے سے پہلے ڈال دے تو اس پانی کا بہا دینا بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ احناف نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے یہی دی ہے کہ اگر ہم وضو سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ڈال دیں تو پانی مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت محسوس کی ہو۔ لیکن اگر بھولے سے انسان ایسے کر دے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی سنت۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی کوئی عمدہ سند نہیں پائی، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے تسمیہ چھوڑ دے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی بھول کر چھوڑ دے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اب ہم تیسری سنت کا بیان کریں گے۔ مسح کے علاوہ اعضائے وضو کو دھونا سنت ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دھونا سنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے 1 مرتبہ وضو کیا، چنانچہ انہوں نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پانی سے دھویا، اور پھر 3 مرتبہ کولی کی اور ناک جھاڑی، یعنی ناک میں پانی دینے کے بعد ناک سن کی، پھر 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر 3 مرتبہ اپنا داہنا ہاتھ کوہنی تک دھویا،
پھر 3 مرتبہ اپنا بایاں ہاتھ کوہنی تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ ہی ثابت ہے سنت سے، 3 مرتبہ نہیں۔ پھر اپنا دایاں پیر 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں پیر 3 مرتبہ دھویا، اور پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح اب میں نے وضو کیا ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی میرے اس وضو کی مانند وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے اندر اپنے دل سے کچھ باتیں نہ کرے، یعنی پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وضو میں ہمیں تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت عمل ہے۔ مسواک کا سنت ہونے کے بارے میں بیان کرتی چلوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے، ہوا دن میں ہوا رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو ناک صاف کرو۔